ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے. وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کے بارے میں آئیں گے تو یہ بیچارے جو ہیں یہ تو فارغ ہو گئے ہیں. ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. نہ نواز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل ہے، نہ حسن زرداری کا سیاسی مستقبل ہے. آپ دونوں کے بچے جو ہیں وہ ابھی ان کی سیاسی وراثت پہ لڑ رہے ہیں. کل کو انہوں نے ان کے جو مال و دولت جو باہر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر لڑنا ہے. تو اب تو لڑائیاں ان کی آپس کی ہیں، وہ دیکھتے رہے گی قوم، اور دیکھیں گے ہم نئی لیڈرشپ کیسے ابھرتی ہے. اس لیڈرشپ کا تو ظاہر ہے کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا جو چیلنج ہے کوئی پولیٹیکل چیلنج ہمیں نہیں ہے. ہمارا چیلنج گورننس کا ہے، ہمارا چیلنج اکانومی کا ہے، اور وہ چیلنج انشاءاللہ تعالی ہم اس سے عہدہ برا ہوں گے. پاکستان کے اندر کوئی پینک کی سچویشن نہیں ہے. اکانومیز ملکوں میں اوپر جاتی ہیں، اکانومیز ملکوں میں نیچے آتی ہیں. انشاءاللہ یہ جو ہمیں ملا ہے معاملہ اس میں نیچے آیا ہے، ہم معاملہ اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو معلوم ہے ہمارا ایک بڑا ٹول ہے. اگر ہم نے اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب سے ٹاسک فورس ہم نے بنائی ہے. اس ٹاسک فورس میں ہم نے سیف کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کی ہے، ہم نے ایگریکلچر کو ریویمپ کرنے کی بات کی ہے، ہم نے انڈسٹری کو ریویمپ کرنے کی بات کی ہے. ہم نئے سکولز 1500 پاکستان میں ہم پہلے سٹیم سکولز بنا رہے ہیں، جو کہ سکول ایجوکیشن کو ہم تگڑا کریں گے، جہاں پہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کے ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم اوپر لا سکیں. اور جو ایسے علاقے جن میں توجہ نہیں رہی ماضی میں ان کے بچوں کو ہم اوپر لا سکیں. ہم نئی یونیورسٹی بنائی ہے، ابھی ہم نے نیو ٹیک یونیورسٹی جو انڈسٹری کو سپلائی کرے گی، جو کام وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم کلین واٹر میں انیشیٹوز لا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ایک اور پروگرام لا رہے ہیں کہ پاکستان میں اگست میں جیسے میں نے کہا تھا ہم میلہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. آپ کو جتنا پاکستان میں جو انوویشن کی ہے کسی نے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی انوویشن ایسی ہے کہ جو پاکستان کو دیکھنی چاہیے، دنیا کو دیکھنی چاہیے، وہ آئے. اگست کے مہینے میں ہم اس کی انوویشن کو شوکیس کریں گے دنیا کے سامنے. اسی طرح سے ہم اگلا پروجیکٹ انشاءاللہ لا رہے ہیں اگلے ہفتے سے. آپ کو میں ڈیٹیلز اس کی اناؤنس جو ہے وہ اگلے ہفتے کروں گا. لیکن صرف یہ ہے آپ پاکستان میں اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا ورکیبل پروجیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو، ان کو آپ لے کے آئیے. ہم اس کو 100% فائنانس گورنمنٹ کرے گی. اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے، ٹیکنالوجی کا، سائنس کا پروجیکٹ ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ فنڈ کریں. اسی طرح سے ہم نے جو پاک چائنا یونیورسٹی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بنا رہے ہیں، اس کو ہم نے جس کو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب نے ابھی بات کی تھی چائنا میں، اس میں ہم جو ماڈرن تمام شعبے ہیں جن میں مائننگ شامل ہے، انجینئرنگ شامل ہے، ان سارے شعبوں کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے لے کے آ رہے ہیں. سو آپ کو آخری جو ہمارا روہت کا مسئلہ چل رہا تھا کچھ تھوڑا چاند دیکھنے کا، اس میں اب ہم انشاءاللہ 15ویں روزے تک جو ایک کیلنڈر ہے وہ بن جائے گا. اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ آ رہا تھا کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے. سو اب میں نے اپنے جو کانسیٹس ہیں ان کو میں نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ایپ تیار کریں گے جس میں جا کر کے آپ چاند کو دیکھ بھی سکیں گے. سو جو بھی جس کو بھی یقین ہے کہ وہ چاند دیکھنا چاہتا ہے، ہی ول جسٹ کلک کا کمپیوٹر بٹن اور اس کے اوپر جا کر آپ خود چاند کو فزیکلی دیکھ بھی سکیں گے. اس کے ساتھ اب میں نے علماء کرام کو بھی اس کمیٹی میں دعوت دی ہے کہ آپ بھی آئیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے. سو یہ معاملات ہیں. انشاءاللہ پاکستان ایک مستقبل، ایک روشن مستقبل کی طرف جا رہا ہے. ایک سائنس اور ٹیکنالوجی بیسڈ سوسائٹی انشاءاللہ پاکستان بنانا ہے. ایک پروگریسو تھنکنگ کی سوسائٹی پاکستان کو بنانا ہے. ایک بہتر معیشت بنانا ہے اور ایک انشاءاللہ بہتر گورننس ماڈل دینا ہے. اسی ماڈل کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں. کیا پاکستان کے شہری اس سال ایک ہی ٹیم بنائیں گے یا الگ الگ ہوگی؟ یہ پاکستان کے شہریوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان کے شہریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف چلنا چاہتے ہیں. یا ہم ایک روشن خیالی کی طرف، ماڈرنٹی کی طرف، سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ چلنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے جو پرانے روایتی طریقے ہیں ان پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم تو سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں، فیصلہ تو عوام نے. ہیبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جو آپ کا بیان سامنے آئے گا تو اس پہلے کہ آپ اپنے اس بیان پہ قائم ہیں کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اسپارکو نے بھیجی ہے ہیبل ٹیلیسکوپ، جبکہ یہ جو ہسٹری بتاتی ہے اس کی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ہبل ٹیلیسکوپ کیا ہے بلا؟
ये जो भी टेलीस्कोप है क्या है? मैं आपसे पूछा हूँ कि आप उसमें यही बता रहा हूँ। स्पार्को ने लगाई है या नासा ने भेजी है? ठीक है, अच्छा आपको ये भी नहीं पता कि हबल टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप दुनिया में बेशुमार हैं, स्पार्को ने भी भेजी की भी टेलीस्कोप्स हैं, हबल नासा की भेजी हुई एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप का प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे जो इनोवेटिव हैं, स्पार्को का भी उनसे ताल्लुक है। हम जिस तरह, और अच्छा ये भी बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, एक तो पाकिस्तान में हमें खुद को अंडरमाइन करने का बड़ा शौक है, हम समझते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। 1962 में जब पाकिस्तान ने रॉकेट खला में छोड़ा था, हम सोवियत यूनियन के बाद इस रीजन का दूसरा मुल्क थे जो खला में गए थे 1962 में। अब भी मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला खला में जो है वो हम जो इंडिया ने अभी तजर्बा किया है खला में, जो उन्होंने तबाह किया है, एक डिस्ट्रक्शन का उन्होंने मोटिव किया है, हम इंडिया को कसी तौर हमने जब उन्होंने एटम बम बनाया था हमने एटम बम बना के दिखाया। हम इंडिया को या जो रीजन के बाकी मुल्क हैं, इस्लामी दुनिया में हम स्पेस के ऊपर सबसे आगे हैं, इंशाल्लाह हम सबसे आगे रहेंगे और खुद को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना करें। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के लोग पड़े हुए हैं। ये सिंपल ये हर वक्त चूँकि हम सियासत में उधर घुसे रहते हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे खला में भी पाकिस्तान अपना मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत आने से पहले कहा गया कि अगर IMF के पास जाएंगे तो कश्मीर देंगे, भीख नहीं मांगेंगे। आज IMF से कर्जा लिया जा रहा है, IMF से इम्पोर्टेड लोगों को यहाँ अपॉइंट किया जा रहा है। फरमाइएगा कि यू टर्न क्यों लिया जा रहा है? दूसरी बात, सिंध हुकूमत वफाकी वजीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। उनका कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही लीडर हैं, अपोजिशन रोजाना रूठी हुई सास का किरदार अदा करती है। अपोजिशन को मान लेना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं।